الحمد لله الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى وقد ورد في الخبر عن النبي الصادق الأبر أنه قال لكل قوم عيد وهذا عيدنا أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم۔ تو اگر نواز دے تو تیرا کرم ہے، ورنہ تیری رحمتوں کا بدلہ میری بندگی نہیں ہے۔ تیرے کرم کا سزاوار تو نہیں حسرت، اب آگے تیری خوشی ہے جو سرفراز کرے۔ معزز سامعین کرام، ملت اسلامیہ کے عزیز نوجوانوں، بزرگان ملت، آج کا یہ دن 30 رمضان المبارک کا دن ہے۔ رمضان المبارک کا آخری دن، 2021 کا رمضان ہماری زندگی سے رخصت ہونے کو تیار ہیں، اور عید الفطر کی آمد ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جب عید الفطر کی رات ہوتی ہے، جو ابھی چند ہی گھنٹوں میں آنے والی ہے، جب عید الفطر کی رات ہوتی ہے تو اس کا نام آسمانوں پر لیلۃ الجائزہ، انعام کی رات سے لیا جاتا ہے۔ اس انعام کی رات کو ضائع نہ جانے دیں، غفلتوں کی نظر نہ ہونے دیں، بھرپور اللہ کی عبادت کر کے اس رات کو قیمتی بنانے کی کوشش کریں۔ احادیث مبارکہ میں ہیں، ابن ماجہ کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو بندہ عیدین کی رات، عید الفطر، عید الاضحیٰ کی رات عبادت کے ساتھ جا کر گزارے گا، اس کا دل اس دن نہیں مرے گا جس دن سب کے دل مر جائیں گے۔ دعا کی قبولیت کی رات ہے۔ ما ثبت بالسنہ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ عیدین کی رات جو دعا اللہ سے مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے، تو اس انعام کی رات کو ضائع نہ جانے دیں۔ اور جب عید کی صبح ہوتی ہے تو حق تعالی شانہ فرشتوں کو تمام شہروں میں بھیجتے ہیں، وہ زمین پر اتر کر تمام گلیوں، راستوں کے سروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ایسی آواز سے جس کو جنات اور انسان کے سوا ہر مخلوق سنتی ہے، پکارتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت، اس کریم رب کی درگاہ کی طرف چلو جو بہت زیادہ عطا فرمانے والا ہے اور بڑے سے بڑے قصور کو معاف فرمانے والا ہے۔ پھر جب عیدگاہ کی طرف لوگ نکلتے ہیں تو حق تعالی شانہ فرشتوں سے دریافت فرماتے ہیں، کیا بدلہ ہے اس مزدور کا جو اپنا کام پورا کر چکا ہو؟ وہ عرض کرتے ہیں، اے ہمارے معبود، اے ہمارے مالک، اور اس کا بدلہ یہی ہے کہ اس کی مزدوری پوری دے دی جائے۔ ہم نے مہینہ بھر روزے رکھے ہیں، تراویح ادا کی ہے، قرآن کریم کی تلاوت کی ہے، ہم بھوکے پیاسے رہیں، اپنے چہروں پر آثار روزوں کے ہم نے دیکھے، چہرے مرجھا چکے ہیں، ہونٹ خشک ہو چکے ہیں۔ ایسی حالت میں جب اپنی مزدوری کو ہم پوری کر چکے ہیں تو حق تعالی شانہ کی طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، فرشتوں میں تمہیں گواہ بناتا ہوں، میں نے ان کو رمضان کے روزوں اور تراویح کے بدلے میں اپنی رضا اور مغفرت عطا کر دی۔ اور بندوں سے خطاب فرما کر ارشاد ہوتا ہے، اے میرے بندو، مجھ سے مانگو، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، آج کے دن اس اجتماع میں مجھ سے اپنی آخرت کے بارے میں جو سوال کرو گے عطا کروں گا، اور دنیا کے بارے میں جو سوال کرو گے
اس میں تمہاری مصلحت پر نظر کروں گا۔ میری عزت کی قسم، جب تک تم میرا خیال رکھو گے میں تمہاری لغزشوں پر ستاری کرتا رہوں گا، ان کو چھپاتا رہوں گا۔ میری عزت کی قسم اور میرے جلال کی قسم، میں تمہیں مجرموں اور کافروں کے سامنے رسوا اور فضیحت نہ کروں گا۔ بس اب بخشائے اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ، تم نے مجھے راضی کر دیا اور میں تم سے راضی ہو گیا۔ بس فرشتے اس اجر و ثواب کو دیکھ کر جو اس امت کو افطار کے دن ملتا ہے خوشیاں مناتے ہیں اور کھل جاتے ہیں۔ اللہم اجعلنا منہم۔ ترغیب ترہیب، ابن حبان، بیہقی، ان تمام کتابوں کی روایت ہے۔ دیکھا سامعین کرام کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بشارت سنا رہے ہیں کہ عید کے دن کیسی خوشیاں ہمیں ملنے والی ہیں۔ یہ خوشی کا دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو عنایت فرمایا ہے۔ حکیم اختر صاحب علیہ رحمہ فرمایا کرتے تھے کہ عید کا دن سوگ منانے کا نہیں ہے، ہائے ہائے کرنے کا نہیں ہے، ہائے رمضان چلا گیا، ہائے رمضان چلا گیا۔ عید کا دن خوشی منانے کا ہے۔ ایک خوشی وہ ہوتی ہے جو ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں، ہم مناتے ہیں، ہم خوش ہوتے ہیں، اور ایک خوشی وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو عنایت فرمائی ہے، مرحمت فرمائی ہے۔ تو اللہ کی دی ہوئی خوشی پر خوش ہوں، چاہے سادگی سے خوش ہوں لیکن خوش ہوں۔ اسی سلسلے میں حضرت مولانا نظام الدین فخر الدین دامت برکاتہم نے ایک تحریر انقلاب میں شائع کرائی ہے جس کا عنوان عید الفطر کا پیغام ملت اسلامیہ کے نوجوانوں کے نام ہے، جس میں آپ تحریر فرماتے ہیں ماہ رمضان المبارک اپنی آب و تاب کے ساتھ آیا اور برکتوں، رحمتوں، سعادتوں کی بارش برسا کر رخصت ہو رہا ہے۔ اس میں کی گئی عبادت، ریاضات، مجاہدے نے انسان کے اخلاق و کردار کو سنوارا، باطن کا تزکیہ کیا، اللہ کی طرف رجوع اور اللہ کے بندوں کے ساتھ ہمدردی کا درس دیا۔ عید الفطر کا دن خوشی اور مسرت کا دن ہے، انعام پانے کا دن ہے۔ یاد رہے ہماری عید یاد الہی سے غافل ہونے کا نام نہیں ہے۔ عیش و طرب میں ڈوب کر اسلامی اور انسانی قدروں کو نہ پامال ہونے دیں۔ ہم نماز عید رسمی طور پر نہیں پڑھ رہے ہیں، بلکہ ہم رب العالمین کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر اس بات کا عہد کر رہے ہیں کہ جس طرح ہم نے روزہ رکھ کر صبر و استقلال کا ثبوت دیا، زندگی کے ہر گام اور ہر موڑ پر قرآن کریم جو کتاب ہدایت کی تعلیمات پر گامزن ہیں، ہم اس پر گامزن رہیں گے۔ چاہے حالات کتنے بھی ستم ظریفانہ ہوں، ہم اپنے دین و ایمان پر ثابت قدم رہیں گے، مسجدوں کو آباد رکھیں گے۔ یہ پھر بھی ہے کہ جب ہم نماز کے لیے قدم بڑھائیں گے تو اس سے پہلے صدقہ فطر ادا کر کے انسانی ہمدردی کا عملی ثبوت دیں گے۔ حاجت مندوں، غربا، مسکینوں، یتیموں کو فراموش نہیں کریں گے۔ ہمارا مذہب اسلام عالمگیر مذہب ہے جس نے ہم کو سبھی انسانوں سے محبت کرنا سکھایا ہے۔ ہم نفرت کا خاتمہ کر دیں گے، خدمت خلق کو اپنا شیوا بنائیں گے، ملک و ملت کی تعمیر و ترقی کے لیے کوشاں رہیں گے، ظالم کو ظلم سے روکیں گے، مظلوم کی مدد کریں گے۔ یہی ہے عید الفطر کا پیغام۔ عید الفطر کو اس طرح خوشی نہیں منانی ہے جس طرح اغیار مناتے ہیں۔ ڈی جے بجا کر، موج و مستی کر کے، تیز رفتار میں بائک دوڑا کر، لوگوں کو تکلیف پہنچا کر ہم خوش نہیں ہو سکتے، نہ ہم کو ہونا ہے۔ شریعت نے، اسلامی تعلیمات نے جیسی خوشی منانے کا طریقہ سلیقہ ہمیں سکھایا ہے ویسے ہمیں خوش ہونا ہے، اور وہ طریقہ سلیقہ ہے غربا مساکین کو ساتھ لے کر خوشی منانا،
سادگی کے ساتھ اللہ کے حکموں پر عمل کر کے خوشی منانا، نمازوں کی پابندی کر کے خوشی منانا، نماز عید میں سجدہ ریز ہو کر خوشی منانا، اللہ کے حضور تائب ہو کر، نادم ہو کر، اپنے گناہوں پر پشیمان ہو کر خوشی منانا۔ اللہ کرے کہ امت اسلامیہ عید الفطر کے تقاضوں کو اور ایسی ہر عید کے تقاضوں کو سمجھنے والی بن جائیں، اسلامی شعائر کے ساتھ اپنی خوشی کو منانے والی بن جائیں۔ رمضان المبارک میں کی جانے والی تمام عبادتوں کو اللہ تبارک و تعالی شرف قبولیت عطا فرمائیں، لغزشوں کو، کوتاہیوں کو، کمیوں کو درگزر فرمائیں، عالم اسلام کے حالات کو سازگار فرمائیں، اہل فلسطین کی حمایت فرمائیں، مدد فرمائیں، نصرت فرمائیں۔ ہمارے ملک میں تیزی سے بڑھتے وائرس کا خاتمہ فرمائیں، وبا والے ان دنوں کو شفا سے تبدیل فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔